آپ کو لگتا ہے کہ آج کل جو کراچی کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ MQM کے جو حالات ہیں، یہ جو واقعات ٹی وی پہ آتے رہتے ہیں، ان سے کوئی لرننگ اپرچونٹی ملتی ہے کیا؟ جب آپ کو عدالتوں میں جانا پڑے اور آپ جج کے سامنے پیش ہوں اس مقدمے میں کہ آپ نے پاکستان کے خلاف کچھ بولا تھا، تو آپ جج کے سامنے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیں، تو یہ تو وہی بات ہے کہ جیسے ہماری پولیس کے سامنے جو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم کسی کو ڈرا کے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، فیئر کا ٹول استعمال کرتے ہیں، جب ہم سزا کا ڈراوا دے کے یا دھمکی دے کے کسی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس موقع پہ وہ نہیں بدلتا۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے، وہ سراسیمہ ہو جاتا ہے، وہ سہم جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے، پر وہ بدلتا نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ ملک میں اجازت دیں گے لوگوں کو ایتھنک بنیادوں پر سیاسی جماعتیں بنانے کی اور ووٹ لینے کی، یعنی لسانی حوالے سے آپ پارٹی بنا رہے ہیں، علاقائی حوالے سے پارٹی بنا رہے ہیں، اس کی اجازت ہے، یا فرقہ وارانہ وجوہات سے آپ پارٹی بنا رہے ہیں، تو آپ کے ملک میں ایسی پارٹیوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے جو کہ یا تو فرقہ وارانہ انداز میں بنائی گئی ہیں، یا علاقائی زبانوں کے حوالے سے، یا پھر وہ کسی نہ کسی کاز کو، ایسے کاز کو مد نظر رکھ کے بنائی گئی ہیں پارٹیاں جو کہ نیشنل کاز نہیں ہوتا۔ دیکھیں، آپ کے ملک میں بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک جیسے پیپلز پارٹی ہے جو کہ پورے ملک میں ایک زمانے میں بہت پاپولر تھی، اب اتنی پاپولر نہیں رہی، لیکن وہ پوری پاکستانی قوم کی ایک پارٹی تھی، تھوڑی پاپولر تھی یا زیادہ پاپولر تھی، لیکن اب وہ بھی آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ سندھ تک محدود ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک اور پارٹی پاکستان مسلم لیگ ہے جو کہ پہلے پورے پاکستان کی پارٹی سمجھی جاتی تھی، اب وہ بھی آہستہ آہستہ ملک کے ایک صوبے تک محدود ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ایک نئی پارٹی ہے جو نیشنل لیول پہ ابھر رہی ہے اس وقت کی حد تک، جیسے PTI کہتے ہیں جسے، اور وہ پورے ملک میں اپنا کام کر رہی ہے۔ لیکن ان تین پارٹیوں کو چھوڑ کے زیادہ تر جو پارٹیاں ہیں وہ پریشر گروپس ہیں، اور وہ اپنی انسیکیورٹیز کو دور کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ جیسے علاقائی پارٹیاں، جو چند لوگ آپس میں مل جاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ کمزور نہیں رہے، وہ تگڑے ہو چکے ہیں، اور وہ اس چیز میں پناہ لیتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو سارے اقدامات سخت قسم کے ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ بہتر قدم یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ ایک نیشنل ریفرینڈم کرایا جائے، جیسے پچھلے دنوں انگلینڈ میں ہوا تھا، تو اس میں جو بھی نتیجہ آیا اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہو گئے۔ تو ایک ریفرینڈم کرایا جائے جس میں آپ کے اور میرے سامنے اور پورے پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھا جائے کہ آپ بتائیے کہ کیا پاکستان میں لسانی، علاقائی یا فرقہ وارانہ بنیاد پر سیاسی پارٹیاں بنانے کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں، کہ جو الیکشن لڑ سکیں؟ اچھا، اگر یہ ریفرینڈم میں سوال سامنے آتا ہے تو سمپل سا آنسر آپ نے دینا ہے کہ ہاں یا نہیں۔ اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ایسا ماحول سازگار ہے کہ اگر ایسا ریفرینڈم اگلے 10 دن میں ہو جائے جس میں آپ نے ہاں یا نہیں کا جواب دینا ہے اس بارے میں کہ محدود نقطہ نظر رکھنے والی پارٹیاں، لسانی، فرقہ وارانہ یا علاقائی، ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں، اور ان کو رجسٹر کیا جانا چاہیے یا نہیں، تو 80% پاکستانی میرے خیال میں اس کا جواب دیں گے کہ نہیں، اور آپ کو ایک ٹھوس جواز ملے گا اور آپ ان تمام پارٹیوں کو بین کر سکیں گے، بجائے اس کے کہ کسی ایک پارٹی کو بین کریں جسے لگتا ہے کہ 1-2 دن میں بین کر دیا جائے گا، لیکن اس کے مثبت نتائج نہیں نکلیں گے، اس سے وکٹمائزیشن کی بو آئے گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں جو لوگ بھی اس طرح کی پارٹیاں چلاتے ہیں وہ تجاوز کرتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہرزہ سرائی جو کی گئی، ایسا پاکستان کے ہر حصے میں وقتاً فوقتاً ہوتا رہا۔